ارے چیخے جا رہا، ٹرکے پہ جا رہا، راستوں کے راستے بند کر رہا، اور اللہ کا بندہ نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء. بھائی اثر بھی نہیں پڑا، مغرب بھی نہیں پڑا، عشاء بھی نہیں پڑا. بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ملے گا اس میں؟ کیا اس سے حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے گی؟ ارے کہو نا، ساتھ میں کہو، حضرت حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کی ماں فاطمہ کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کے ابا علی کی روح خوش ہوگی؟ اور کیا ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آرام کرتے ہیں، کیا ان کی روح خوش ہوگی؟ ارے مدینہ پاک میں وہ اپنی قبر مبارک میں کہتے ہوں گے کہ جھوٹ بولنا تھا، کسی اور کا نام لے کر بولتا، میرا نواسا ملا تھا جھوٹ بولنے کے لیے. ہم بیمار ہوتے ہیں، فکر گھروں میں ہوتی ہے، ہم محلے میں ہوتی ہے، علاقے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی کا نواسا جب زمین پر بیمار ہوتا ہے تو فکر زمین پر نہیں، فکر آسمان پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. بتاؤ حضرت حسین سے بڑھ کر کسی کا مقام ہوگا؟ ارے ہوگا مقام. اور ایک بات اور بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی ہے تو بات بتا دوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت حسین وہ حسین تھے. بھائی سننا، حضرت حسین کہو نا، حضرت حسین وہ حسین تھے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت حسین کے بدن میں خون کس کا دوڑتا، بھائی کوئی اگر یہ پوچھے حضرت حسین کے بدن مبارک میں خون کس کا دوڑتا، میرے دوستو ہم سب کو کہنا پڑے گا قسم خدا کی، حسین کے بدن مبارک میں جو خون دوڑتا تھا وہ حضرت علی کا دوڑتا تھا. بھائی کن کا دوڑتا تھا؟ شیر خدا حضرت علی. بھائی حضرت علی کی بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. پھر دوسرا سوال پوچھو کہ حضرت حسین کے بدن میں جو خوراک آئی، جو غذا آئی، وہ کس کی غذا آئی؟ تو کہنا پڑے گا اس عورت کی غذا آئی جس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ پوچھو کہ حضرت حسین کو تعلیم کس نے دی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ حضرت حسین کو حدیث کس نے پڑھائی؟ حضرت حسین کی ترقی کی کون فکر کرتا؟ تو کہنا پڑے گا اس ذات نے فکر کی جس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کی تربیت نبی کرے، جس کے بدن میں خون علی کا ہوئے اور جس کے بدن میں خوراک فاطمہ کی ہوئے، بتاؤ اس بچے سے بڑھ کر کوئی بچہ ہوگا؟ اسی لیے میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں جب ایک امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں کیا فرماتے؟ خطبے میں فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جب تمام جمع ہو جائیں گے تو سارے جنت والوں کے سردار دو ہوں گے. کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. بتاؤ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ زور سے کرو نا، اور زور سے، اور زور سے. اب نتیجے پر آ جاؤ. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو. اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے نا، میں نہیں کہتا. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو خوش کرے تو اس کا اپوزٹ یہی ہوگا کہ وہ مسلمان، نام کا مسلمان ہے، جہنم میں جائے گا جو حضرت حسین کے دل کو ناراض کرے گا. ہر آدمی کا دل اپنے پاس ہے، اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے کہ حضرت حسین سے محبت ہے یا صرف دکھلاوا ہے؟ بھائی حضرت حسین سے حقیقت میں محبت ہے یا؟ اور میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی سننا ہمارے نبی کیا فرماتے؟ الحسن والحسین منی من اغضبهما فقد اغضبنی ومن آذاهما فقد آذانی. بھائی سب کہو سبحان اللہ. حضرت حسین کی شان بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، حسن اور حسین تو میرے ہیں. بھائی نبی نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین تو میرے ہیں. جو ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ منافق ہے. ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی بالکل دوپہر کا وقت ہے اور دروازے پر حضرت ابو ایوب کو کھڑا کیا. کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو
اور کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ایوب دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بھائی قیلولہ کرنا بھی تو سنت ہے نا، بھائی دوپہر کو سونا بھی تو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، ابو ایوب کسی کو آنے مت دینا۔ بھائی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی رات بھر تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، کن کو دروازے پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا کسی کو آنے؟ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ اور بچپنا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، وہ آ رہے۔ اب حضرت ابو ایوب کہتے روکوں یا نہیں روکوں؟ اس لیے کہ روکوں گا تو یہ اندر شکایت کریں گے، تو میرے نبی کو تو بڑی محبت ہے، اور اگر نہیں روکوں گا تو حضور نے فرمایا تھا کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے میں سوچ رہا کہ آؤں روکوں نہیں روکوں، کہتے اتنے میں تو میں نے دیکھا دھڑ دھڑ چلتے 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 وہ تو اندر آ گئے۔ بھائی چھوٹا بچہ، اس کو کیا خیال، بس سیدھے اندر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہوا بھی کیا، ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، ارے حضور آرام کر رہے تھے، حسین ان کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ بھائی حضرت حسین ان کے پاؤں مبارک پر، بھائی نانا تھے، بھائی نانا تھے تو نواز سے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب کہتے میں دیکھتا رہا کہ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ میرے پاؤں پر تو کون ہے، حسین۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور مسکرائے تو مجھے ٹھنڈک ہو گئی کہ بھائی ناراض تو نہیں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، حضرت ابو ایوب کہتے میں حیران ہو گیا، حضور نے فرمایا اے حسین، اے حسین، اے میرے پیارے نواسے، تو پاؤں پر بیٹھا، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ کہتے اوپر بلاتے گئے یہاں تک کہ سینے پر بٹھا۔ کہاں بٹھایا؟ کیوں؟ امت کو بتانا تھا کہ میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، میرے حسین کی جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے۔ بھائی میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، حسین کی جگہ میرا دل رکھا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیارے حسین اپنا منہ کھولو۔ حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، کہتے اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ بھائی حضور نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا کہ حسین ایک زمانہ آئے گا تو امتحان میں ہوگا، کامیاب ہو جانا، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو وہ امتحان آیا میدان کربلا میں، آیا نا امتحان؟ کہاں پر آیا امتحان؟ لیکن میرے دوستو آپ بالکل جم کے بیٹھنا، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کربلا، بھائی جلدی جلدی جواب دینا، میدان کربلا میں گئے نا؟ زور سے بھائی میدان کربلا میں گئے نا؟ میدان کربلا میں، اچھا میرے سوال کے ایک ایک سوال کا جواب دینا۔ آپ جب میدان کربلا میں گئے تو راستے میں آپ کو روکا تھا نہیں روکا تھا؟ روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، سب نے کہا حسین مت جاؤ، کوئی